السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ آج میری ویڈیو کسی ٹونز پر نہیں، کسی پراپرٹی پر نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتوں پر ہے، کچھ ایسی چیزوں پر ہے جس کے بارے میں ہر پراپرٹی خریدنے والے یا بیچنے والے کو ان چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ٹونز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ٹونز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اس میں بنسبت باہر کی پراپرٹی سے کم ہی کوئی فراڈ والا سین ہوتا ہے۔ اس کے لیے جاننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ کسی بھی ٹاؤن میں اگر آپ پلاٹ خرید رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو پلاٹ موجود ہے وہ پلج تو نہیں۔ زیادہ تر یہاں پر پلاٹ جو ہوتے ہیں وہ جی ڈی اے پلج ہوتے ہیں، جو مسئلہ زیادہ لوگوں کو پیش آتا ہے۔ ہر ٹاؤن میں کوئی نہ کوئی پلاٹ جو بھی جی ڈی اے اپرووڈ ہے، اس میں سے کچھ پلاٹ جی ڈی اے نے اپنے پاس ایز اے گارنٹی رکھے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں جاننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہیں تو آپ وہ جی ڈی اے سے جا کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو پلاٹ آپ خرید رہے ہیں کہ یہ جی ڈی اے کے پاس رہن یا پلج تو نہیں پڑا ہوا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ایک اور طریقے سے بھی اندازہ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ جب بھی آپ پلاٹ خریدنے لگیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ اگر میں اس کی رجسٹری کروانا چاہوں، اگر فائل کے علاوہ، ٹون کی فائل کے علاوہ اگر میں رجسٹری کروانا چاہوں تو کیا اس کی مجھے رجسٹری مل جائے گی؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ جو پلاٹ پلج ہوتے ہیں، جو رہن ہوتے ہیں جی ڈی اے میں، وہ اس کی رجسٹری نہیں ہو پاتی۔ تو ایسے پلاٹ لینے سے گریز کریں۔ وہ سوسائٹی جب تک سوسائٹی اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تب تک وہ پلاٹ ریلیز نہیں ہوتا، اور جب تک وہ پلاٹ ریلیز نہیں ہوتا آپ کو اس کی رجسٹری نہیں ملتی۔ تو اس لیے آپ کو اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے وہ آپ کی جگہ سیل بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے ٹون میں اگر آپ پلاٹ لے رہے ہیں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو پلاٹ آپ لے رہے ہیں وہ جی ڈی اے سے پلج نہ ہو۔ زیادہ تر معاہدوں میں جو لوگ عام طور پہ غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بلائی اگر پلاٹ اپنا کوئی پراپرٹی یا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے تو کبھی بھی آپ اسٹامپ پیپر پر یا اقرار نامے پر قبضہ مت لکھ کے دیں۔ عام طور پہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو قبضہ دے دیتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو پیسے لیٹ ہونے کی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو دیوانی کیس ہوتے ہیں بہت لمبے چلتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی کیس کا معاملہ بن جاتا ہے اور اگر آپ نے اس کو قبضہ لکھ کے دیا ہوا ہے تو وہ اس جگہ کے اوپر کم پیسوں میں، یعنی کہ اپنے بیانے کے اوپر وہاں رہتا بھی ہے اور وہ آپ کو کورٹ کچہری کے چکروں میں ڈال ہی رکھتا ہے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو جو پیسہ آپ نے 1 مہینے بعد لینا تھا اگر وہ آپ سال 2 سال بعد لیتے ہیں تو وہ اس میں بھی کافی آپ کا وہ پیسہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی بیانے کے اوپر قبضہ مت لکھ کے دیں۔ اور ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے، کبھی بھی اقرار نامہ جب آپ کرتے ہیں تو تیسرا حصہ بیانہ ہر حال میں آپ لیں۔ تیسرے حصے سے کم سے بیانہ آپ کبھی مت لیں۔ اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹائم دیتے ہیں اس پراپرٹی کے اوپر، تو کوشش یہ کریں کہ پراپرٹی اگر 1,00,000-2,00,000 سستی بھی بکتی ہے تو بیچ کے کوشش کریں کہ کیش پر بیچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو مجبوری ہے، اگر آپ ٹائم پر بیچ بھی رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر تیسرا حصہ بیانہ ضرور لیں۔ تیسرے حصے سے کم بیانہ آپ کبھی مت لیں۔ اس کے اوپر بھی یہ مسائل آتے ہیں کہ لوگ پراپرٹیوں کے سودے کر لیتے ہیں، اقرار نامہ کر لیتے ہیں، لیکن پیمنٹ پوری نہیں کرتے۔ ٹائم کے بعد بھی وہ ٹائم مکمل ہونے پر بھی وہ پیمنٹ پوری نہیں کرتے، تو آپ کے پاس پھر واحد حل بچ جاتا ہے دیوانی کیس کرنا۔ تو جو دیوانی کیس جب بھی آپ کر دیتے ہیں تو وہ سمجھیں آپ کے جو پیسے ہیں وہ لٹک گئے ہیں۔ وہ چاہے آپ کو 1 سال بعد دے یا 2 سال بعد دے، تو پیسے اس نے اتنے ہی دینے ہیں جتنے کا سودا ہوا ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا اور آپ کو اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بڑی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس بھی تاریخ کا آپ ایگریمنٹ کسی سے کرتے ہیں، مطلب کسی کو آپ نے، اگر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے 1 اگست کا کسی سے ایگریمنٹ کیا، 1 اگست کو اگر پیمنٹ مکمل ہونی ہے، تو اگر وہ آپ کو پیسے مکمل نہیں دیتا اور 1 اگست گزر جاتی ہے تو آپ کبھی بھی تھوڑے پیسے یا 2 اگست کو مت لیں۔ مطلب کبھی بھی آپ نے جو پراپرٹی سیل کی ہے، بالفرض کروڑ کی سیل کی ہے، تو آپ کو پیچھے 25 لاکھ رہ گیا ہے، تو آپ اس کو وصولی کبھی بھی 2 اگست کو مت ڈال کے دیں۔ ایسے بھی کرنے سے آپ کی وہ ایک سیٹلمنٹ کنسیڈر ہوگی، کیونکہ کورٹ میں وہ سٹینڈ نہیں کر پائے گی، وہ پھر آپ کی ایک سیٹلمنٹ کنسیڈر ہوگی، کیونکہ ٹائم گزرنے کے بعد جو پیمنٹ آپ وصول کرتے ہیں تو وہ ایز اے سیٹلمنٹ پیمنٹ کے طور پہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اس سے مزید 2 سال کا ٹائم لے لیا تھا۔ وہ کچھ بھی اگر وہ وہاں پر کہنا چاہے تو وہ کہہ کے آپ کو سٹینڈ کرتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ یہ غلطی مت کریں کہ ٹائم مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی پیمنٹ کو وصول مت کریں، مطلب مکمل پیمنٹ وصول کریں، کم پیمنٹ کبھی بھی وصول مت کریں۔
عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بروکر حضرات آپ کی پراپرٹی خرید لیتے ہیں یا تھوڑے بہت انویسٹر ہوتے ہیں آپ کو بیانہ کر دیتے ہیں، تیسرا سا بیانہ بھی وہ کئی دفعہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اوپر بینیفٹ ملے گا تو ہی ہم اگلی پیمنٹ کریں گے، تو بھی وہ آپ کو لٹکاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اقرارنامے میں ایک شیک یہ ڈالتے ہیں کہ ٹائم پورا ہونے پر جس کے نام چاہیں پراپرٹی ہم رجسٹری کروا سکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ یہ شیک اس میں سے نکال دیں، کیونکہ اگر یہ شیک اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی پراپرٹی اگلے ہاتھ میں بیچنے کے لیے آپ سے لے رہے ہیں، تو جب تک ان کی وہ بکتی نہیں ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ کلیئر نہیں کرتے۔ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ اس میں سے یہ شک نکال دیں جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جس کے نام چاہے رجسٹری کروا لیں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بنیادی غلطی جو لوگ پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی اقرارنامے کے اوپر ہی چلاتے ہیں، مطلب رجسٹری لینے سے وہ کتراتے ہیں، رجسٹری کے پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی آپ پراپرٹی کو لیں اس کے اندر جتنا رجسٹری کا خرچہ ہے اس کو کنسیڈر کر کے ہی اس پراپرٹی کو آپ کاؤنٹ کریں۔ کبھی بھی آپ کسی بھی پراپرٹی کو اقرارنامے پر رکھنے کی مت رکھیں۔ اگر آپ نے پوری پیمنٹ دی ہے تو آپ صرف اقرارنامے پر بیٹھے ہیں، تو ایسی غلطی آپ کبھی بھی مت کریں۔ تو آپ کوشش یہ کریں اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں، کیونکہ جو مسئلہ تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے وہ آنے والے وقت میں بڑا سا بن جاتا ہے۔ جو کام پہلے آپ مکمل کر سکتے ہوتے ہیں لیکن اب تھوڑے گزرنے کے بعد جو کام آپ مکمل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مطلب وہ کر بھی نہیں پاتے، وہ مسئلہ بڑا بن جاتا ہے، اور ایسے بڑے مسائل ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ٹاؤنز میں کہیں بھی پراپرٹی خریدنے پر جو عام لوگ بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جہاں پر پلاٹ موجود نہیں ہوتے، جگہ موجود نہیں ہوتی، جسٹ فائلز کے اوپر وہ لوگ پلاٹ کو خرید لیتے ہیں، مطلب فائل کو خرید لیتے ہیں اور اس کے اوپر انسٹالمنٹ دیتے ہیں۔ کبھی بھی چھوٹے ڈیولپر کے ساتھ جس کا کوئی آپ کو پتہ نہ ہو، جب تک کسی پر آپ کو جس کی بیک گراؤنڈ کا اندازہ نہ ہو کہ اس نے کتنا کام کیا ہے، کبھی بھی انسٹالمنٹ کے اوپر صرف فائل مت لیں۔ مطلب جب تک آپ کو وہ پلاٹ واضح پلاٹ نہیں مل جاتا تو آپ تب تک صرف فائل کے اوپر بزنس نہ کریں۔ اگر آپ پراپرٹی کو زیادہ نہیں جانتے تو آپ کبھی بھی رسک مت لیں، زیادہ رسک اسی پراپرٹی میں لیں جہاں پر آپ کو پلاٹ یا جگہ نظر آ رہی ہو کہ یہ جگہ یہاں پر یہ موجود ہے، تو اس کے اوپر آپ فائل لیں۔ کوشش یہ کیا کریں جسٹ نئے ڈیولپر کے ساتھ کسی بھی فائل کو کا کاروبار مت کریں، اور اس کے اوپر جو انسٹالمنٹ آپ دیتے ہیں، عام طور پر میں نے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہاں پر پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ گجرانوالہ میں ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو انسٹالمنٹ پہ لوگوں نے فائلز لی تھی جن کو آج تک ان کے اوپر پیسہ نہیں بچا، ان کے اوپر ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز میں، انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔